بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ناظرین، آج کا واقعہ نبوت حضرت داؤد علیہ السلام کا ہے۔ واقعہ شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری تمام آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ایک روایت میں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام یہود ابن یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ جب تخت پر بیٹھے اس کے 40 برس بعد ان کو پیغمبری ملی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی قوت دی تھی کہ کوئی بادشاہ کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ ترجمہ اور یاد کر ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو، جو صاحب قوت تھا اور ہماری طرف رجوع کرنے والا اور ہمارا ذکر کرنے والا تھا۔ اور دوسری جگہ ارشاد بانی ہے۔ ترجمہ اور زور دیا ہم نے اس کی سلطنت کو اور ہم نے اس کو حکمت عطا کی اور فیصلہ کرنے والی بات کا ملکہ بھی دیا، اور اللہ رب العزت ان کو زمین کا خلیفہ بنایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ ترجمہ اے داؤد، تحقیق ہم نے کیا تجھ کو خلیفہ زمین میں، پس تو حکم کر درمیان لوگ کے حق کے ساتھ اور اپنے خواہشات نفاسی کی پیروی مت کر۔ اگر تم نے ایسا کیا تو یقیناً تجھ کو گمراہی کر دے گا خدا کی راہ سے۔ اور اللہ تعالیٰ ان کو ایس خوش آواز کیا تھا، یعنی جب وہ اپنی آسمانی کتاب زبور کو پڑھتے تو ان کی خوشی الہانی سے بہتا پانی بھی تھم جاتا تھا۔ ایک روایت میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ آسمانی کتاب زبور کو بہتر طرح کے اعلان سے پڑھ سکتے تھے، اور ایک روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ زمین کے خوشو چرند و تیور پرند، جمیل جانور ہوا اور زمین پر کھڑے ہو کر سنتے تھے اور پھر سن کر بے ہوش ہو جاتے تھے، اور درختوں کی پتیاں بھی زرد ہو جاتی تھی اور پتھر موم کی مانند ہو جاتے تھے، اور بڑے بڑے پہاڑ جنبش میں آ جاتے تھے، اور سب کے سب حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح پڑھا کرتے تھے، جیسا کہ خداوند قدوس نے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ اے پہاڑ والے جانور، رجوع سے پڑھ اور تسبیح کرو، اور اسی کے ساتھ کتاب زبور کو بھی پڑھا کرو، جو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر الہام سے وہ نازل فرمائی تھی۔ بعض کتاب تواریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ بلکہ مترجم سے اپنے مطالعہ خاص میں یہ بھی چیز دیکھی ہے کہ توریت اور زبور میں زیادہ تر مسائل امرد و نہی، وعدہ عید کے ہیں اور طریقہ عبادت کے کم مذکور ہیں، اور زبور پڑھتے وقت حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز تقریباً 40% تک پہنچتی تھی۔ اس آواز سے کافر لوگ بے ہوش اور مردہ ہو جاتے تھے۔ یہ در حقیقت ان کی نبوت کا ایک معجزہ تھا، اور دوسرا معجزہ یہ تھا کہ خدا نے ان کی انگلیوں میں ایسی تاب اور گرمی دی تھی کہ ان کے چھوتے ہی لوہا پگھل کر نرم ہو جاتا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرمایا ہے۔ ترجمہ اور نرم کیا ہم نے داؤد علیہ السلام کے واسطے لوہا، یعنی ان کے ہاتھ میں آتے ہی مثال موم کے نرم ہو جاتا، اور بغیر کسی آلے و ہتھیار اور بے آتش کے ہاتھ سے کڑیاں موڑ کر زردہ بناتے تھے، اور لوگوں کو فروخت کرتے اور دیگر لوگ آگ پہ تپا کر کڑتیاں بناتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ لوہے کی ذرا پہلے انہوں نے ہی ایجاد کی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ ترجمہ اور سکھائی ہم نے کاریگری اور بنایا ایک قسم کا پہناؤ تمہارا تاکہ بچائے تم کو لڑائی سے، اور ایک ذرہ اس وقت 400 درہم میں فروخت ہوتی تھی، اور ان کا یہ معمول تھا کہ وہ 200 درہم اور درویشوں محتاجوں کو دیتے تھے، اور 100 درہم اپنے خویشوں اور کارک کو دیتے تھے، اور صرف 100 درہم اپنی عبادت کے لیے اپنی غذا میں صرف صرف کرتے تھے، اور اپنے جملہ اوقات کو بھی 3 طرح پر تقسیم کیا کرتے۔ اور طریقہ عمل یہ تھا کہ چند روز عبادت الہی میں مصروف رہتے، اور چند روز لوگوں کا انصاف کرتے تھے، اور چند روز اپنے کام میں مصروف ہو جاتے تھے۔ یہ ان کی زندگی کا معمول بن چکا تھا۔ تو دوستو، آج کا واقعہ تھا یہاں تک۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہوئی ہو تو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔